بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں رہنے والے انسانوں کے لیے یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کا ایک خلا بنایا ہے، اس پلانٹ کے اوپر ایک جیسے حالات کبھی بھی نہیں رہتے۔ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ایک جیسے حالات کسی بندے کے لیے بھی نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کریمی سے بندوں کو جو احکام دیے ہیں، ان احکام سے بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، بار بار پلٹ کر آنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر زندگی میں ایک مرتبہ توبہ قبول کر لی جاتی اور پھر لاسٹ فائنل چانس دینے کے بعد کہہ دیا جاتا کہ اب کوئی تمہارے لیے توبہ نہیں، تو ظاہر ہے کہ بندے پھر پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے ان کی طبیعت کے اعتبار سے یہ حکم دیا کہ میرے بندے چونکہ ایسے ہیں کہ یہ ایک حالت پر استقامت نہیں اختیار کر پاتے، یہ بار بار پلٹتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بار بار کے لیے ان کے لیے توبہ رکھی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں یہ جو سیل فون ہوتے ہیں، سیل فون کے اندر ایک ڈیلیٹ کمانڈ ہوتی ہے۔ آپ کسی میسج کو سلیکٹ کریں، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ کئی مرتبہ پورا ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے۔ اس بٹن کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ 1,00,000 مرتبہ ڈیلیٹ کریں گے تو ہوگا، اور 1,00,000 سے ایک بھی آگے بڑھیں گے تو پھر اب جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا بند کر دیں گے۔ انلمیٹڈ ڈیلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے انلمیٹڈ توبہ رکھی ہے۔ اس لیے گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ ہمیں کرنا نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے تو اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ عاجز اپنے سبق کے طور پہ بار بار یہ بات کہتا ہے کہ جس طرح سے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو کپڑے دھوتے ہیں، جس طرح کپڑے میلے ہوتے ہیں تو کپڑے دھوتے ہیں۔ آج تک ہم کپڑوں کے میلا ہونے پر مایوس نہیں ہوئے کہ یار یہ تو میلا ہو، یہ تو صاف رہنے کا نام ہی نہیں لیتے، ہر وقت میلے ہوتے رہتے ہیں، اب مجھے نہیں دھونا۔ آج تک کسی عقل مند نے یہ فیصلہ کر کے کپڑوں کو دھونا بند نہیں کیا کہ یہ تو میلے ہی ہوتے رہتے ہیں، اب ان کو کون دھوئے گا بار بار۔ ہر عقل مند یہ جانتا ہے کپڑوں کا کام میلا ہونا ہے اور میرا کام ان کو پاک کرنا اور صاف کرنا ہے۔ بلکہ عاجز تو کہا کرتا ہے کہ کپڑے دھونے کے بعد جب بندہ استعمال کرتا ہے، پہنتا ہے، تو جان بوجھ کے میلے نہیں کیا کرتا، بہت احتیاط کرتا ہے۔ کرسی پہ، کسی ٹیبل پہ، کسی جگہ بیٹھنا ہو تو پہلے اس کو جھاڑتا ہے، اس کے بعد بیٹھتا ہے کہ یہ گند میرے کپڑوں پہ نہ لگ جائے۔ آج تک کوئی عقل مند آدمی جان بوجھ کے اپنے کپڑوں کو گندا نہیں کرتا۔ تو کپڑے جان بوجھ کے کوئی گندا نہیں کرتا، لیکن کپڑے میلے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو جان بوجھ کے میلا نہیں کیا جاتا، لیکن کپڑے میلے ہوتے ہیں، اور جب میلے ہوتے ہیں تو پھر ان کو پھینکا نہیں کرتے، دھو لیا کرتے۔ اسی طرح کوئی بندہ جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، لیکن گناہ نفس و شیطان کرا دیا کرتا ہے۔ جب گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر مایوس ہوا نہیں کرتے، بلکہ معافی مانگ لیا کرتے، توبہ کر لیا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو
توبہ کرنے والوں کی توبہ کا عمل پسند ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائے گی جو گناہ کرے گی، پھر توبہ کرے گی، پھر اللہ اس کو معاف کرے گی. معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کا عمل پسند ہے. توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے کا عمل اللہ کو پسند ہے. تو جو عمل اللہ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے دوستوں ہمارے لیے. ساری دنیا گندگی کرنے والوں سے نفرت کرتی ہے، ساری دنیا قصور کرنے والوں سے نفرت کرتی ہے، لیکن ہمارا کریم رب وہ ہے جو قصور کرنے کے بعد جو معافی مانگنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معافی کو قبول کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ نفس و شیطان ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے کہ تم اللہ کے ولی کبھی نہیں بن سکتے. تم تو صبح کرتے ہو 2 گھنٹے کے بعد پھر تمہاری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر 2 گھنٹے کے بعد توبہ کرتے ہو تو ظہر سے پہلے پھر تمہاری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور ظہر کے بعد پھر توبہ کرتے ہو شام ہونے سے پہلے پھر ٹوٹ جاتی ہے. تو تم تو 24 گھنٹے میں کئی دفعہ توبہ توڑ بیٹھتے ہو. تو یہ توبہ استقامت والی نہیں ہے اور اس توبہ پر تمہاری مغفرت ہونے والی نہیں. تم اللہ کے ولی بن ہی نہیں سکتے. یہ نفس و شیطان کا دوستوں بہت بڑا حربہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کرے، یعنی جان بوجھ کے نہ کرے، گناہ اس سے ہو جائے پھر وہ توبہ کرے، پھر اس سے گناہ ہو جائے پھر وہ توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے، یہ بھی استقامت ہے. یہ بھی تو ایک استقامت ہے کہ یہ بندہ توبہ کے عمل سے مایوس نہیں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ سے پر امید ہے، یہ ہوپ فل ہے، یہ اللہ کی ذات سے پر امید ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ گناہ نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے مجھ سے سرزد تو ہو رہے ہیں، لیکن میرا رب عاجز نہیں آ گیا. میری توبہ قبول کرنے سے میرا رب عاجز نہیں آ گیا، میرا رب غفور رحیم. اس لیے دوستو کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو. ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہے. جہاں گناہ ہوا فوراً اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کبھی نہیں یہ تعالیٰ نہیں دیں گے کہ تو صبح کو توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ تعالیٰ نہیں دے گا. اللہ تو بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کے توبہ کے عمل کو اللہ پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر دوستو کیا آفت ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں ہم مایوس ہوئے جا رہے ہیں؟ جب ہمیں اتنا کریم رب ملا ہے تو ہم مایوس کیوں ہوئے بیٹھے؟ کبھی بھی ہمت نہ ہارے. بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جن کے ماضی بڑے داغدار تھے. بشر حافی کو دیکھو، شرابی تھے، اور بہت سے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں جن کے ماضی بڑے عجیب تھے، لیکن اللہ پاک نے جب ان کو سچی توبہ عطا فرمائی اور انعامت عطا فرمائی تو ولیوں کے سردار بن گئے، ولیوں کے سردار بن گئے. اب یہاں 2 باتیں ہیں. ہم عام طور پر 2 لفظ ایک ساتھ بولتے ہیں، بھئی توبہ استغفار کرو. ایک ہے توبہ اور ایک استغفار. استغفار کا تعلق زمانے ماضی کے گناہوں سے، جو گناہ ہم کر چکے، جو ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو چکے، ماضی میں گناہ کر چکے، ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار. اور سیم انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ. تو ہم استغفار بھی کریں اور توبہ بھی کریں. ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے سے مضبوط ارادہ بھی کریں، اور ماضی میں جو کباڑہ کر رکھا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اس پر استغفار بھی کریں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے تو عجب نہیں کہ اللہ پاک ہمارے ماضی کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. آج کے دور کے اندر ویسٹ چیزوں کو بیسٹ بنانے کا ہنر نکل گیا ہے. جتنی بھی ویسٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیسٹ بناتے ہیں. کچرا ویسٹ ہے، اس کو ریسائیکل کر کے بیسٹ بنا رہے. ہر ٹوٹی پھوٹی چیز کو نئے انداز سے، نئے روپ سے اس کو کوئی شکل دے. تو جب
اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کے بنائے ہوئے بیکار چیزوں کو اچھا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو قادر ہے. کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں کے نیکیوں سے تبدیل کر دیں؟ ضرور فرمائے. بس ہمیں چاہیے کہ ہم شرطوں پر پورے اتریں، ہم ضابطے پر پورے اتریں. اور ایک بات دوستو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کا نیک بندہ کبھی نہیں بن سکتا، اور بدنگاہی سے بچنا میرے لیے مشکل ہے، اور فلاں گناہ کے کام سے میرے لیے بچنا مشکل ہے. نعوذ باللہ. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی مشکل چیز کا ہمیں حکم دیا ہی نہیں. اب وہ جو ہمیں مشکل لگ رہا ہے، مشکل لگنے کی وجہ ہے، یاد رکھیں ہمیشہ جب آدمی کسی چیز کا پلان نہیں کرتا، جب کسی چیز کی تیاری نہیں کرتا، جب اس کا نظام نہیں بناتا، تو آسان سے آسان کام بھی مشکل نظر آتے. آسان سے آسان کام بھی مشکل نظر آتے. اور جب کسی چیز کا پلان بناتا ہے، کسی چیز کی تیاری کرتا ہے اور کسی ایک خاص نظام کے تحت اس کام کو انجام دیتا ہے، تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی میں تجربات آئے دن ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو ہمیں گناہوں سے بچنا مشکل نظر آتا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ سے بچنے کا ایک تو ارادہ نہیں کیا، اور ارادے کے بعد جو ترتیب بنانی ہوتی ہے اس ترتیب پر ہم نے عمل نہیں کیا. اس لیے ہمیں مشکل نظر آتا ہے. اگر ہم ترتیب بنا کر پلان کے تحت کوئی کام کریں تو بہت آسان ہوتا ہے. دیکھیے نا، سفر پہ آدمی جانے والا ہو، 2-4 بندے ساتھ میں مل کر جانے والے ہوں جی، اور ممکنہ ایک تاریخ بھی ساتھیوں کے اندر شیئر کر دی گئی ہو کہ بھائی فلاں تاریخ کو قافلہ جائے گا، فلاں تاریخ کو قافلہ روانہ ہو. اب سب نے تیاری کی، تیاری کر کے رکھی کہ بھائی فلاں تاریخ کو نکلنا ہے. کپڑے دھو کے رکھے، پریس کر کے رکھے، چھوٹے بڑے نوٹ پیسے کا انتظام کر کے رکھا. دوائی وغیرہ کو استعمال کرتا ہے تو اس کی کٹ بنا کے رکھی، سفر کا توشہ تیار کر کے رکھا جی، اور نہا دھو کے بالکل کپڑے تبدیل کر کے رہا. اب فوراً 2 گھنٹے پہلے کال آئی کہ بھائی ٹرین کا رجسٹریشن کنفرم ہو چکا ہے، اب نکلنا ہے. اب سارے کے سارے ساتھی جو تیاری کر رکھی ہے، پلاننگ کر رکھی ہے، تیاری کر رکھی ہے، وہ انجوائے کرتے کرتے، مزے کرتے کرتے سفر کرتے ہیں. لیکن ایک ساتھی ہے جس نے سوچا کہ پتہ نہیں سفر ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا، آج کل تو رش بہت چل رہا ہے ٹرینوں میں، کنفرم شاید نہیں ہوگی. اب وہ سارے امکانات نہ ہونے کے وہ اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے، لہذا کپڑے بھی تیار نہیں، کپڑے دھلے رہے تو اس میں پریس نہیں، دوائی بھی پوری نہیں، کہیں سے پیمنٹ آنا تھا اور وہاں موجود ہے، رکھا ہوا ہے، اس وہاں سے منگانا تھا، اس میں بھی سستی کی. اب اتنے میں خبر آ گئی کہ وہ چلنا ہے، تو خیر میں تو نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ پیمنٹ کہیں سے آیا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، لیکن منگا نہیں سکا. کیونکہ کسی سے قرض لے لو، قرض ملا تو تھوڑا ملا، جتنا چاہیے تھا مطلب اور اتنی مقدار میں ملا. دوائی بھی میرے پاس پوری نہیں ہے، تو وہ کتنی ہے؟ کب آدھے سفر میں کام لگی اتنی ہے، آگے چلے گا، آگے کی منزل چلے گا، پتہ چلا کہ وہاں دوائی ملتی نہیں. کپڑے ہیں صاف ستھرے تو ہیں لیکن پریس کیے ہوئے نہیں ہیں. اب سارے ساتھی تو جگمگ ہیں، اور یہ بالکل عجیب و غریب انداز پر گھومتا پھر رہا ہے. اب اس آدمی سے پوچھو کہ کیا حال ہے سفر کا، کہ مت پوچھو، سفر تو ہو رہا ہے لیکن مزہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس نے تیاری تو نہیں کی تھی. تو جو آدمی تیاری کر کے چلتا ہے وہ سفر کا لطف اٹھاتا ہے. اسی طرح زندگی کے اندر جو بندہ گناہوں پر سچی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے جی، اور نظام کے تحت زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ، حرام کردہ جی کاموں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، دور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لطف زندگی عطا فرما دیتے ہیں، لطف زندگی عطا فرما دیتے ہیں. تو ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. استغفار کہتے ہیں ماضی کے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رکھی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار. اور انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ، اس کو کہتے ہیں توبہ.
اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یعنی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا جو بندہ یہ ارادہ کر کے کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں مددیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم دوستوں مضبوط ارادے تو کرتے نہیں، ہم تفریح کے بھی تو ارادے کرتے ہیں، کھانے پینے کے بھی تو ارادے کرتے ہیں، موج مستی کے سفر پر جانے کے بھی تو ارادے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے جس عمل سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اس عمل کا ارادہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہماری بہت بڑی کمی کوتاہی ہے، اور اللہ ہی سے مانگے یہ چیز بھی، میرے پیارے اللہ میرے ارادوں میں پختگی عطا فرما، میرے ارادوں میں پختگی عطا فرما، میرے عمل میں پختگی عطا فرما، میری نیتوں میں پختگی عطا فرما، میرے ارادوں اور نیتوں میں اخلاص عطا فرما، یہ چیز بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی لوگ میدان عرفات میں جاتے ہیں، ماضی کے گناہوں پر قلم نصب پھروا کر آتے ہیں، ماضی کے گناہ معاف کروا کر آتے ہیں، لیکن حاجی لوگ واپس لوٹتے ہیں تو مضبوط توبہ کر کے آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا ارادہ مضبوط کر کے نہیں لوٹتے۔ نتیجہ ہوتا ہے کہ جب تک لوگ مبارکبادیں پیش کرتے ہیں، جب تک لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کھجور اور زمزم کا دور چلتا ہے، وہاں تک آدمی نمازی بھی حاجی بھی رہتا ہے، نمازی بھی رہتا ہے، اور جب ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں، دعوتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہی رفتار جو پہلے تھی، پھر وہی رفتار جو پہلے تھی۔ اور مقبول حج کی پہچان یہ ہے کہ حج سے پہلے والے اور حج کے بعد والے اعمال میں واضح تبدیلی آئی۔ حج سے پہلے آدمی جو چاہے کھاتا تھا، جہاں چاہے جاتا تھا، جہاں چاہے بیٹھتا تھا، لیکن حج کے بعد اب جو ہے وہ احتیاط والی زندگی گزار رہا ہے، مسجدوں کو آباد کر رہا ہے، صف اول کو آباد کر رہا ہے، نگاہیں جھکی جھکی رکھتا ہے، اور اوباش قسم کے لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آتا، اور ایسی محفلوں میں جہاں گپ شپ ہو رہی ہو، جہاں لایانی عمل ہو رہے ہو وہاں نہیں بیٹھتا، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا ہے، بزرگان دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کو اپنے یہاں بلاتا ہے، ان کی دعوت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے۔ اگر یہ تبدیلی آ گئی اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ حج مقبول کر کے آیا ہے، حج مقبول کر کے آیا ہے۔ اس لیے دوستو جب یہاں آئے ہوئے ہیں، وقت ہم نے اپنا فارغ کیا ہے، تو ہم مضبوط ارادہ کریں توبہ کا۔ جب ہم مضبوط ارادہ توبہ کا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ جی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے، اور جب اللہ ہم سے محبت فرمانے لگے تو پھر ہمیں کیا جوکو ہے بھائی، پھر ہمیں کیا پریشانی؟ اللہ کی ہمیں محبت مل جائے، اللہ ہم سے پیار کرنے لگے، جی ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے، تو پھر ہمیں کس بات کی پرواہ ہے؟ لیکن شرط یہی ہے کہ مضبوط ارادہ کریں کہ آئندہ ہمیں جو گناہ ماضی میں کر رکھے ہیں وہ گناہ آئندہ ہمیں نہیں کرنے۔ تو کرتے ہیں نا ارادہ انشاءاللہ؟ تو اللہ کی ذات سے بالکل مایوس نہ ہو، اللہ کی ذات سے بالکل مایوس نہ ہو۔ صبح شام استغفار اور توبہ اور استغفار کا معمول رکھے، ماضی کے گناہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ کتابوں میں لکھا ہے کوئی آدمی اگر اتنے گناہ کرے کہ نیچے زمین اور اوپر آسمان دونوں کے درمیان کے خلے کو بھر دے، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ خلا کوئی معمولی خلا نہیں ہے، یہ بہت بڑا خلا ہے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اگر اتنے گناہ کریں کہ نیچے زمین اوپر آسمان دونوں کو ٹچ کر دے گناہ، اور پھر یوں کہے ایک بار میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا، ولست ابالی، اور مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگتا ہے اللہ مجھے معاف کر دی، جو اللہ معاف کر دیتے ہیں، تو استغفار نام ہے پچھلے گناہوں پہ معافی مانگنے کا۔ تو جب ایک مرتبہ معافی مانگنے پر معاف ہو چکے، اب یہ بار بار استغفار کی ترغیب کیوں دی جا رہی؟ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت میں ایک عمل ملتا ہے، حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے دن میں۔ یاد رکھیں
جب بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اگر اس کے مقابلے میں گناہ ہے تو استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مقابلے میں گناہ نہ ہو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ معاف تو ہو چکے، اب بار بار استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بار بار استغفار کرنا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اچھی طرح ذہن نشی کر لیں، اچھی طرح بٹھا لیں ذہن میں کہ استغفار کے مقابلے میں اگر گناہ ہوں گے تو استغفار ان کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا، اور اگر مقابلے میں گناہ نہیں ہے تو اس استغفار کے کرنے پر بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس لیے ٹوٹ کر استغفار کیا کرے، ٹوٹ کر استغفار کیا۔ دنیا والوں کی نظر میں اگر ہمارا کوئی قصور آ گیا یا ہم نے کسی کی شان میں گستاخی کی ہو، جی کسی کا کوئی مال اٹھا لیا ہو یا کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے وہ ہم سے سخت ناراض ہو گیا ہو، ہم اس سے کیسے ٹوٹ کے معافی مانگتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور پھر اس سے چمٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، جی پیر پکڑ لیتے ہیں، جی آنسو بہاتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ کے مستحق۔ جب دنیا کے بندوں کے سامنے ہم اتنی عاجزی کرتے ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ اپنے جذبات نچھاور کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت جلد معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد راضی ہونے والے ہیں، وہاں دیر نہیں ہوتی۔ لیکن ہم ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش تو کریں اللہ کے سامنے، ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش تو کریں۔ ہم دوستو جری ہوتے جا رہے ہیں، ہم جری ہوتے جا رہے ہیں، گناہ کر کر کے ہم اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ کئی مرتبہ گناہ ہونے کا احساس ہمارے دل سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بڑی خطرناک علامت ہے، یہ بڑی خطرناک علامت ہے جب انسان کے اندر گناہ کرنے کے بعد گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے، اس کو ندامت نہ ہو۔ اور آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سیل فون کے ذریعے اور طرح طرح کی پروگرامنگ کے ذریعے باقاعدہ اس بات کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ احساس گناہ ختم ہو جائے، احساس گناہ ختم ہو جائے۔ کسی دوست نے آ کے بتایا کہ اب ایسی ویب سائٹ ایجاد ہو چکی ہے جتنے محارم رشتے ہیں، بھائی اور بہن کے، باپ اور بیٹی کے، جتنے محارم رشتے ہیں، ان کے اندر گناہوں کو عام کرو تاکہ حیا ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبھی، ہائے ہائے، کیا کیا سننے کو ملتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ سے مانگے کہ میرے پیارے رب ایسی چیزوں سے باخبر ہونے سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، اور شریعت کی جتنی تعلیمات پر دوستو ہم عمل کریں گے، مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے گناہوں سے ہماری شریعت کی تعمیل میں ہماری پیشبندی کر رکھی ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کرو گے تو آپ اس کے بعد کے بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ۔ مثلا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب کہہ دیجیے لوگوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ اب جب نگاہوں کو نیچا رکھا ہوا ہے تو بدنگاہی کے جو گناہ ہیں وہی نہیں ہوں گے۔ یہ عاجز آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پیچھے کیا ہے، کیا چیز کھڑی ہے، یہ کوئی چیز آپ کے پاس آئی ہے ابھی آپ اس کے بارے میں بتائیے وہ کیا چیز ہے، تو آپ کہیں گے جب دیکھا ہی نہیں ہمیں تو ہمیں پتہ کیا ہے کہ نہیں تصور کر کے کچھ بتاؤ، کہ تصور بھی تو کسی دیکھی ہوئی چیز کا کیا جاتا ہے، جب دیکھا ہی نہیں ہم نے تو اس کی تصویر آئے گی کیسے؟ کچھ تو سوچو کہ کیا سوچے، کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب پھر میں کہوں کو دیکھو، اور اللہ نہ کرے پیچھے کوئی حسینہ کھڑی ہو اور آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس سے کہیں کہ اب اس کی تصویر کو دل سے نکالو، یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو دیکھنے کے بعد اس چیز کا تصور اور تصویر کو دل میں سے نکالنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور سرے سے نہ دیکھنا آسان ہے۔ تو اللہ پاک نے کتنے آسان کام کا حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نیچی رکھیں۔ تو جب نیچی رکھیں گے تو اللہ پاک نے ہمیں مشکل چیز کا حکم نہیں دیا، آسان چیز کا حکم دیا۔ تو یہ جو نوجوان دوست احباب آ کر کہتے ہیں کہ بدنگاہی سے میرے لیے بچنا بہت مشکل ہے، جی میں نہیں بچ سکتا، اس کا مطلب یہ ہم اللہ تعالیٰ پہ الزام رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مشکل کام کا حکم دیا۔ بھائی مشکل تو تب ہے نا جب دیکھیں، دیکھنے کے بعد اس سے بچنا مشکل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو دیکھنے سے پہلے آسان کام کر دیا ہمارے لیے کہ تم دیکھو ہی مت. آسان کام کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ دیکھو ہی مت. دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب. جب آدمی کوئی دیکھتا ہے تو شوق پیدا ہوتا ہے اور شوق سے طلب پیدا ہوتی ہے، اور یہی طلب جب شوق پیدا ہوتی ہے تو بعد میں حقیقت میں تبدیل ہوتی ہے. تو سینے سے نہ دیکھیں، سینے سے نہ دیکھیں. تو یہ کتنا آسان کام ہے دوستو. آپ یہاں سے کسی شہر جائیں اور گھر سے ارادہ کر کے جائیں کہ مجھے راستے بھر نامحرموں کو نہیں دیکھنا، یا ایسی تصویروں کو، ایسے فوٹوؤں کو جو دیواروں پہ چپکے رہتے نہیں دیکھنا، مجھے احتیاط کے ساتھ چلنا. ہمارے بہت سے اکابر مشائخ تو وہ تھے جو اپنی زندگی میں چھتری لے کے چلتے تھے، بے موسم، بغیر موسم کی چھتری. یعنی نہ تو دھوپ ہے نہ بارش ہے، رات کو اندھیرے میں چھتری لے کے چل رہی جی، یا دن کے اجالے میں چھتری لے کے چل رہے ہیں، نہ بارش ہے نہ دھوپ ہے. تو ان سے پوچھا گیا کیوں آپ؟ کہا چھتری سے نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. جب دیکھا کہ ادھر سے عورتوں کا قافلہ آ رہا ہے تو ادھر کو گھما دیتے ہیں، دیکھا کہ ادھر کو آ رہا ہے تو ادھر کو گھما دیتے ہیں، اس کی آڑ میں ہم چل لیتے ہیں. اللہ اکبر. کیا لوگوں نے اللہ کی محبت پانے کے لیے تدبیریں کی ہیں دوستوں، اور کیسی کیسی مثالیں قائم کر کے گئے. تو سرے سے نہ دیکھنا کتنا آسان کام ہے. اب جی بھر کے فوٹو دیکھتے ہیں، جی بھر کے موبائل دیکھتے ہیں، جی بھر کے انٹرنیٹ پر جی اس کو سرچ کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا، سامنے آنے والا شخص مرد ہو یا عورت، اس کو جی بھر کے دیکھنا، اس کے لیے ہمت چاہیے، جگر چاہیے. مطلب کوئی عورت، کوئی لڑکی کسی خوبصورت نوجوان کو دیکھ رہی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کیا دیکھتی ہے، نیچے نظر کر، تو شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی. یا کوئی نوجوان کسی خوبصورت عورت کو دیکھ رہا ہے، کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہے تو کہے گا سر پہ ٹوپی پہنی ہے، پگڑی باندھی ہے، شرم نہیں آتی، تیری ماں بہن نہیں ہے، تو شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی. تو کسی جیتے جاگتے چلتے پھرتے نمونے کو دیکھنا، اس کے لیے تو دل گردہ چاہیے. لیکن تصویروں کو، کیونکہ سامنے والا نہ کوئی جھڑکنے والا ہے نہ ڈانٹنے والا ہے. کسی نے کہا تیری تصویر میں ایک چیز تجھ سے بھی نرالی ہے، تیری تصویر میں ایک چیز تجھ سے بھی نرالی ہے، جتنا چاہو چمٹا لوں، جتنا چاہو دیکھو، جتنا چاہو چمٹا لوں، نہ جھڑکی ہے نہ گالی. غالب حضرت شاہ کی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. تو دیکھیے تصویر کے اندر زیادہ خطرہ ہے. جب تصویر کو آدمی دیکھتا ہے تو اس میں خطرہ زیادہ ہے. ایک عورت، چلتی پھرتی عورت کو، چلتے پھرتے مرد کو یہ کہنا کہ تو کپڑے اتار دے، جی اس کے لیے یہ کہنے کے لیے بھی جرأت چاہیے اور اس کے اتارنے کے لیے بھی ہمت چاہیے. لیکن تصویروں کے اندر، موبائل کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر یہ سب چیزیں بھری پڑی. کئی مرتبہ آدمی کتاب پڑھ رہا ہے، کئی مرتبہ اپنے کام میں ہے اور تصویریں سامنے سے گزر گئی. تو کتنا گناہ عام ہو چکا. تو شریعت نے کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. جی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور نگاہ نیچا کرنے کے لیے سر جو ہے نا، سر یہ تو پھر بھی کچھ وزن ہے اس کے اندر، جی اس سر میں تو بہت پھر بھی کچھ وزن ہے. لیکن اللہ پاک نے انسان کے آنکھوں کے پپوٹوں پر، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی پتلیوں پر یہ جو اوپر کے یہ وائپر رکھے ہیں، پلکیں رکھی ہے، یہ تو اللہ پاک نے اتنی ایزیلی اس کی موومنٹ رکھی ہے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بند ہو جاتی. لہذا جب دیکھا کہ کوئی خطرے کی چیز ہے فوراً نگاہوں کو بند کر لیں. جی بلکہ پلکوں کو پہلے جھکائے اور پھر گردن کو گھمائے. مثلا دائیں طرف دیکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی ایسا مکروہ منظر ہے کہ جس کو نہیں دیکھنا، تو آنکھیں بند کر کے گردن ہٹا لیں. اس لیے کہ یوں کر کے ہٹائے گا تو یوں تو پھر بھی آنکھیں کچھ دیکھ لیں گی. آنکھیں کھلے کھلے اگر گردن ہٹائے گا، جھکائے گا تو وہ تو گھومتے گھومتے پھر بھی کچھ لے لے گا تصویر، اور میموری میں محفوظ کر لے گا. لیکن آنکھیں بند کر کے ہٹانا یہ بہت آسان کام ہے. تو دوستو پیارے اللہ نے ہمیں گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے سجیشن کتنے اچھے رکھ دیے. اللہ پاک نے پلاننگ کتنی اچھی دے دی. خدا کی قسم اگر یہ سب چیزیں نہ ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ ظالم ہوتے. اگر یہ سب چیزیں سہولت ہمیں نہ دی ہوتی اور پھر اللہ یہ کہتے تم ایسا کرو تو نعوذ باللہ اللہ ظالم ہوتے. اور اللہ ظالم نہیں، اللہ ظالم نہیں. ہم ترتیب نہیں اپناتے، ہم جو ہے نظام نہیں بناتے،
ہمارا قصور ہمارا ہے اور ہم دوش رکھتے ہیں اللہ پر، نعوذ باللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کتنا مشکل کام دیا ہے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. ارے ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا. لوگ کر کے گئے ہیں، عمل کر کے گئے ہیں، اللہ کی ولایت پا کر گئے، اللہ کی محبت پا کر گئے. اور جو بندہ گناہ کے موقع پر گناہ نہ کرے، اس سے بچ جائے، تو دل کے اوپر آرے چلتے ہیں، نفس کے اوپر آرے چلتے ہیں. ہائے یہ منظر کاش میں دیکھ لیتا. اب یہ جو ہائے نکل رہی ہے نا، اور بندہ نہیں دیکھتا، اور دل کے اوپر جو زخم لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے مرہم سے اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں. اللہ اپنی ولایت عطا فرماتے ہیں. کوئی اللہ کی رحمت اس وقت کہتی ہے میرے بندے نے جس چیز کو میں نے منع کیا اس سے اس لیے بچا، میرا حکم سمجھ کر، مجھ سے ڈر کر بچا. وہ عجیب سی بات ہے. دیکھنے والا بھی اللہ کی مخلوق، جس کو دیکھ رہا وہ بھی اللہ کی مخلوق. مخلوق کو دیکھے تو کیا حرج ہے؟ نہیں کوئی اور کچھ کام تو نہیں کیا، مخلوق کو ہی دیکھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اللہ پاک نے اسی میں تو ہماری آزمائش نہیں ہے، اسی میں تو اللہ پاک نے یہ حکم دے کر اور ان کی تعمیل کروا کے، اسی سے تو اللہ پاک نے فرشتوں سے بھی اونچا مقام رکھا ہے. بس دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا. ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں، اور جب اللہ نے کہہ دیا تو ہمیں اس سے بچنا. اس لیے کہ اگر نہیں بچیں گے تو ایسی ذلت اٹھائیں گے کہ دنیا میں اس کا پھر کوئی علاج نہیں ملے گا. اس لیے دوستو گناہ جان بوجھ کے کرنے نہیں ہے، اگر ہو جائے جان بوجھ کے کرنے نہیں ہے، اگر ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے استغفار کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے. اور اس مفہوم کو ہمیشہ یاد رکھے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اور یہ جو صیغہ ہے جس میں توبہ اور استغفار بھی ہے، ابھی جو میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اللہ اغفر لی ذنبی کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس صیغے کے اندر دونوں چیزیں آ گئی. استغفر اللہ ربی، پیارے رب میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی ماضی کے گناہوں پر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے، دن اور رات کے تمام گناہوں سے. ماضی میں جو میں نے کر رکھے اللہ میں اس پہ استغفار کرتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں. واتوب الیہ، اور ان گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرما لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اس میں استغفار بھی آ گیا اور توبہ بھی آ گیا، ماضی کے گناہوں پر معافی بھی آ گئی، اور انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا عزم و مصمم بھی آ گیا. اس لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، روزانہ صبح میں بھی کریں، شام میں بھی کریں، تاکہ رات میں جو کچھ قصور ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، صبح میں اس کی تلافی ہو جائے، اور دن بھر جو کچھ قصور ہوئے ہیں رات کے وقت سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما. کریں گے نا دوستو؟ اور کبھی بھی نفس و شیطان کے اس بارے میں بالکل نہ سنیں، اس کو داد ہی نہ دیں اس بارے میں کہ تم اللہ کے ولی کبھی نہیں بن سکتے، تم اللہ کے ولی کبھی نہیں بن سکتے. وہ جو یہ دھوکہ ہمیں دیتا ہے نا کہ تم اللہ کے ولی کبھی نہیں بن سکتے، اس بارے میں کبھی بھی، کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، جی میں محبت کرتا ہوں، تو جب اللہ نے فرما دیا تو اللہ تبھی تو توبہ کرنے والوں سے محبت کریں گے جب ہم سے گناہ ہوں گے. تو ہمیں گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر نفس و شیطان کی وجہ سے ہوتے رہیں گے تو ہم توبہ کرتے رہیں گے، اور توبہ ہوتی رہے گی تو اللہ محبت فرماتے رہیں گے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اگر اللہ سب کچھ ہوتے، اللہ تعالیٰ رازق ہوتے، اللہ پلانے والے ہوتے، کھلانے والے ہوتے، پہنانے والے ہوتے، عزت دینے والے ہوتے، سب کچھ ہوتے، لیکن قصوروں کو معاف کرنے والے نہ ہوتے، تو اللہ کی ذات میں بہت بڑا عیب تھا دوستو. اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اور میں تو بار بار یہ کہا کرتا ہوں اپنے سبق کے طور پر کہ ہر عبادت کے لیے نیک ہونا ضروری، ہر عبادت کے لیے نیک ہونا ضروری، پاک صاف ہونا ضروری. توبہ یہ ایسی عبادت ہے، استغفار یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری، اس لیے کہ گنہگاروں کے لیے تو یہ عبادت رکھی ہے.
معلوم اللہ پاک نے اپنے قرب کے لیے جو عبادتوں کی بہت ساری قسمیں بنائی ہیں، ایک قسم گنہگاروں کے لیے بھی ہے کہ گنہگار بندو اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو استغفار اور توبہ کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لو. قربان جائیے اس رب پر کہ جس نے کسی کو محروم نہیں فرمایا، کسی کو محروم نہیں فرمایا. انسانوں کے ہر فرد کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے دائرے میں شامل فرما لیا ہے. اس لیے دوستو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کسی حال میں بھی مایوس نہ ہو. اور یہ جو مضامین آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، بار بار اس کا تکرار ہوتا ہے، آپ اس مضمون کو تنہائیوں میں سوچا کریں، تنہائیوں میں سوچا کریں کہ کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں کیا بتلایا ہمیں، کس بات کا ہمیں حکم دیا. اور ان چیزوں کو لکھ کر لگا لینا چاہیے، لکھ کر اپنے سامنے رکھنا چاہیے. میں دنیا کے ایک بہت بڑے تاجر کے ہاں گیا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاص مقام پر تھے، یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی ولایت پانے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، بہت ہی ذاکر و شاہد آدمی. انہوں نے چھوٹی چھوٹی پرچیاں اپنی الماری پہ چپکا رکھی تھی کہ یہ آج کا میرا سبق ہے، 1 ہفتے تک میں اس کو بار بار اپنے ذہن نشی کروں گا. کتنی اچھی بات ہے. ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا اور انہوں نے لکھ کے لگا رکھا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے. گھات سمجھتے ہیں؟ گھات کہتے ہیں شکاری آدمی جب شکار کرتا ہے تو یا تو ایک مچان بناتا ہے زمین سے تھوڑی سی اونچی، یا ایک گھاٹی بناتا ہے کچھ چیزیں جمع کر کے اس کی آڑ میں بیٹھ جاتا ہے جی، اور اس کی آڑ میں بیٹھ کر گن پوائنٹ کے اوپر، تیر کی نوک کے اوپر اپنے شکار کو اس کی رینج میں لاتا ہے. آنکھیں بند کر لیتا ہے، ایک آنکھ بند کر لیتا، دونوں آنکھیں نہیں، ایک آنکھ بند کرتا ہے، ایک آنکھ بند کر لیتا ہے، جس سے اس کو دیکھنا ہے اسی آنکھ کو کھول کے رکھتا ہے، اور دائیں بائیں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، پیچھے سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور اپنے شکار کو دیکھتا ہے کہ وہ میری رینج میں آ جائے تو میں فائر کر دوں. اس کو کہتے ہیں گھات لگا کر بیٹھنا. تو ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے گویا نشانے پر ہے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے. جی تو اس کے نشانے پر ہے، تو اس کے نشانے پر ہے. تو اگر کہیں قصور ہوا، کہیں غلطی ہوئی اور اسی وقت موت واقع ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ کفر پر ہو جائے، خاتمہ معصیت پر ہو جائے. اس لیے اچانک حادثے کی موت سے پناہ مانگی گئی. اس لیے کہ جس وقت آدمی سفر کرنے جا رہا ہوتا ہے اس وقت اچانک کوئی حادثہ ہو جائے، پتہ نہیں وہ کوئی بدنگاہی کا منظر دیکھ رہا تھا یا بدخیالی میں تھا، جی بدخیالی میں تھا، یا کوئی گناہ کی پلاننگ کر رہا تھا، گناہ کا ارادہ دل میں کیے ہوئے تھا، اور اسی وقت حادثہ آ گیا اور اسی وقت موت ہو گئی، تو اب خاتمہ ان کیفیات پر ہوگا جو بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات. اس لیے دوستو دل کے آئینے کو درست کر کے رکھیں، دل کے ارادوں کو درست کر کے رکھیں. گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کا ارادہ بھی دل میں مت آنے دو. گناہ تو کرنا دور کی بات ہے، گناہ کا ارادہ بھی دل میں پیدا نہ ہونے دیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس ارادے پر موت آ جائے، اس ارادے پر خاتمہ ہو جائے تو ہمارا کباڑا ہو جائے گا دوستو، ہمارا کباڑا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو استغفار کا، توبہ کا عمل پسند ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ کرنے والے بنیں، کثرت سے توبہ کرنے والے بنیں، کثرت سے استغفار کرنے والے بنیں. اور روزانہ دوستوں سونے سے پہلے ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم 2 نفل پڑھیں صلاۃ التوبہ کے نام سے، صلاۃ التوبہ کے نام. کئی مرتبہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، یہ جن گناہوں کی عادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری روحانی ترقی اور ظاہری ترقی رکی رہتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، ہمارے کاروبار میں ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہوتی ہے کہ کاروبار میں برکت کہاں سے ہو، کاروبار میں ترقی کہاں سے ہو. جس ذات کی طرف سے ترقی ہوتی ہے، جس ذات کی طرف سے برکت آتی ہے، نزول ہوتا ہے، وہاں سے تو انمن کر رکھیے، وہاں سے تو انمن کر رکھیے. بھائی کوئی آدمی کسی افسر سے کوئی کام لینا چاہتا ہو تو تعلقات استوار کرتا ہے نا، اور پیچھے کی کچھ ناچاکی ہو تو اس کو درست کرنے کی، مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر موقع کی مناسبت سے پھر بات کرتا ہے. تو یہ سارے کے سارے پلاننگ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے تو کہ اللہ کو ناراض کر رکھا ہے گناہ کی عادت ڈال کر.
گناہوں کے اوپر دباؤ اختیار کر کے اللہ سے دوری کر رکھی ہے، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ رب ہمیں روزی دے، وہ رب ہماری روزی میں برکت دے۔ تو پہلے ہم اس دوری کو ختم کریں، پہلے اس ناچاقی کو ختم کریں، پہلے اللہ کی ناراضگی کو اپنے سے دور کریں، توبہ استغفار کر کے، اور جب توبہ استغفار ہو جائے گی اور ناچاقی ختم ہو جائے گی تبھی تو اللہ کا رحمت کا نزول ہونا شروع ہوگا۔ ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک مرتبہ کسی بہت بڑے بزنس مین نے ایک بڑی سی دکان کی اس کو اوپننگ کرنی تھی۔ دعوت تبلیغ کے پرانے احباب جمع تھے دونوں ملکوں کے۔ انہوں نے سوچا کہ بہت اچھا موقع ہے، اکابر کو بلاؤں، ان کی دعاؤں سے افتتاح کر لوں۔ چنانچہ بلایا تو ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے تمہیدی کچھ بات کہی دعا سے پہلے، کہ دیکھو بھائی، اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق آپ تجارت کرو گے تو کسی بزرگ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، نیک دل تاجر کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل حال ہے، اور اللہ کی رحمت حکم کی تعمیل کرنے والے کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے آپ تجارت کرو گے اور پھر یہ چاہو کہ برکت ہو، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال کو بلا کر بھی دعا کراؤ گے تو ان کی دعا سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اس لیے کہ جو معاملہ ذاتی انسان کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے وہ تو رکاوٹ بنا ہے، وہ رکاوٹ تو ہمارے اپنے ذاتی عمل سے دور ہوگی، اور وہ یہ کہ ہم توبہ کی کوشش کریں، اللہ سے معافی تلافی کی کوشش کریں، صلح صفائی کا معاملہ کریں، تبھی تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص آدمی پرسنل طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات کے ساتھ ایک تعلق کر لے، اپنا ذاتی تعلق، اور ذاتی تعلق آسان توبہ استغفار کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، توبہ استغفار کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے۔ یہ گناہوں کا وجود، گناہوں کی عادت، گناہوں کی جو ہماری طبیعت بنی ہوئی ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی ولایت حاصل کرنے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے۔ تو پہلے اس کو تو ختم کریں، اس کو تو ختم کریں۔ یہ نالی کا پتھر ہے، اس کو تو ہٹائیں۔ نالی میں جو پتھر لگا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو نہیں ہٹائیں گے تو آگے پانی جائے گا کیسے؟ اس لیے راہ کے اس روڑے کو، راہ کے اس پتھر کو دوستوں دور کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اللہ اللہ کر لیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، سنتا ہے وہ سوال بھی دیتا ہے وہ جواب، سنتا ہے وہ سوال بھی دیتا ہے وہ جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل
سے پکارا ہی نہیں ہے. ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی. ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی. رحمت کی اس کے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے. توبہ کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. محشر میں منہ دکھاؤں گا اللہ کو کس طرح. محشر میں منہ دکھاؤں گا اللہ کو کس طرح. اللہ نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے. اللہ نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے. توبہ کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. توبہ کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ، دور دراز سے چل کر آنے والے مسافر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. کہ اللہ اس میں بیمار بھی ہیں، کہ اللہ صحت مند بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں، کہ اللہ مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے چل کر آئے ہیں. میرے پیارے اللہ، کہ اللہ ہم آپ سب مل کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں. اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے. پیارے رب، سونے رب معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے. ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما. میرے پیارے اللہ، ہمیں توبہ کرنے والوں میں جن سے آپ محبت فرماتے ان میں شامل فرما، ان میں شامل فرما. یہ آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے اور ان دعاؤں پر جو آمین کہہ رہا ہے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کو قرب خاص عطا فرما، سب کو ولایت کے نور عطا فرما، سب کو دل کا سرور عطا فرما. میرے پیارے اللہ، اس محفل میں اور ان دعاؤں پر آمین کہنے والے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ ہلچل ہے، اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں. میرے پیارے اللہ، سب کی تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اللہ گھر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، اللہ اس کو جنت کا نمونہ بنا دیجیے. اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. کہ اللہ پرہیزگار بنا دیجیے، نیکوکار بنا دیجیے. کہ اللہ تقوی والا بنا دیجیے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں. میرے پیارے اللہ،
کتنے ایسے ہیں کہ اللہ جو رزق حلال کے اعتبار سے پریشان ہیں، کہ اللہ کتنے ایسے ہیں کہ اللہ جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اپنے ذاتی آشیانوں میں رہتے ہیں، کہ اللہ وہ کرائے کے آشیانوں میں نہیں رہتے، اپنے ذاتی گھروں میں رہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم تو اشرف المخلوق ہیں، اللہ حضور کی امت میں ہر شخص کو اپنا ذاتی کشادہ گھر عطا فرما، رحمت والا برکت والا ہر ایک کو اپنا گھر عطا فرما۔ یا اللہ، کئی مرتبہ آدمی رکشہ چلاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، طویل علامت اور بیماری کی وجہ سے کمانے سے بھی معذور ہو جاتا ہے اور گھر میں پڑا رہتا ہے، اچانک مالک کے مکان آ کر دھمکی دے کے جاتا ہے، اگر اس مہینے کا اور پچھلے 2 مہینے کا کرایہ تم کل تک جمع نہیں کراؤ گے یا فلاں تاریخ تک جمع نہیں کراؤ گے، ہم تمہارا سامان نکال کر پھینک دیں گے، اور یہ کہہ کے وہ تو چلا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ کمزور آدمی، بستر مرگ پر لیٹا ہوا آدمی رونے لگتا ہے، چھوٹا سا معصوم بچہ باپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً دوڑ کے جاتا ہے، امی ابو کیوں رو رہے ہیں؟ ماں کہتی ہے، بیٹا جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ جو آدمی تمہارے ابو کو ڈانٹ کر گیا ہے یہ اس کا گھر ہے، وہ اس کا مالک ہے، ہم اس کو کرایہ دیتے ہیں، اور ابو چونکہ اتنے دنوں سے بیمار ہیں، کما کچھ نہیں رہے ہیں، اس لیے کرایہ نہیں دے سکے، تو وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر تم فلاں تاریخ تک کرایہ نہیں دو گے تو میں تمہارا سامان نکال کر پھینک دوں گا، تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ وہ بچہ پوچھتا ہے، امی پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ماں اس کا آگے جواب نہیں دے سکتی، ماں اپنے بچے کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دل والی ماں کا واسطہ، میرے پیارے اللہ، تمام ایسے رہنے والوں کے ذاتی گھر کا انتظام فرما دیجیے، ذاتی گھروں کا انتظام فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، کتنے بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ یا اللہ، جسمانی بیمار بھی ہیں اور روحانی بیمار بھی ہیں۔ یا اللہ، روحانی بیمار تو ہم سب کے سب ہیں، یا اللہ ظاہری اور باطنی ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ، اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنی ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما، تقویٰ اور پاکیزگی عطا فرما۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، آپ نے رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، یا اللہ یہ مہینہ تو آپ نے ہمارے لیے بنایا یہ دینے کے لیے، یا اللہ ہماری مغفرت کے لیے، ہم پر رحمتیں برسانے کے لیے، میرے پیارے اللہ اپنا قرب دینے کے لیے۔ اللہ جی، ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اللہ جی دے دیجئے۔ اللہ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں، اور یا اللہ اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہے دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی دے دیجئے نا، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، میرے پیارے رب دے دیجئے، سونے رب دے دیجئے، اچھے رب دے دیجئے، اچھے اللہ دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے دنیا کے اندر مثالیں دیکھی، ایک بچہ صبح سویرے نہا دھو کر اپنا بیگ کمر پہ لاد کر اسکول کی طرف جاتا ہے، چند قدم دور جانے کے بعد واپس لوٹ کر آتا ہے، کہتا ہے ابو میرے پاس پین نہیں ہے، یا تو مجھے کوئی پین دے دو یا مجھے پیسے دے دو، میں اسٹیشنری کی دکان سے راستے میں خرید لوں گا۔ باپ اٹھتا ہے، الماری کھولتا ہے اور ایک قیمتی قلم بچے کو دیتا ہے، بیٹا یہ مجھے کہیں سے گفٹ میں آیا تھا، یہ بہت قیمتی قلم ہے، لیکن اس قلم سے زیادہ آپ میری نظر میں قیمتی ہے، محنت سے پڑھو اور آگے بڑھو اور اس کی حفاظت کرنا، جاؤ بیٹا۔ پیارے اللہ، دنیا کا ابا اپنی ضرورت سے زائد چیز بچے کو دے کر خوش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمارے ربا ہیں اور آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، اللہ آپ نے بنائے ہیں دینے کے لیے۔ اللہ جی دے دیجئے نا، اللہ جی دے دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اللہ اپنی ولایت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے رب دے دیجئے، میرے سونے رب دے دیجئے، میرے اچھے رب دے دیجئے۔ کہ اللہ زمانہ ہو چکا سجدہ میں سوائے ٹکر مارنے کے کچھ نہیں ملا، کہ اللہ تلاوت کی حلاوت نہیں، ذکر میں لذت نہیں، یا اللہ نمازیں بے ذوق، سجدے بے ذوق، تلاوت بے ذوق۔ اے میرے پیارے رب، کب ہمیں لطف آئے گا؟ اللہ سجدوں میں کب لطف آئے گا؟ تلاوت میں کب حلاوت آئے گی؟ ذکر میں کب لذت آئے گی؟ میرے پیارے اللہ، کھٹے لیموں کے اندر آپ نے ذائقہ رکھا، میٹھے آم کے اندر آپ نے ذائقہ رکھا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے نام میں کوئی ذائقہ نہ ہو، آپ کے کلام الہی میں کوئی ذائقہ نہ ہو؟ نہیں میرے پیارے رب، موجود ہے، لیکن ہمارا نفس، یا اللہ ہمارے نفس نے ہمیں ڈس رکھا ہے، یا اللہ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمارا تصفیہ فرما دیجئے، ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، یا اللہ ہماری روحانیت کو اجاگر فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ،
آپ کی تلاوت میں ہمیں حلاوت آنے لگے، سجدوں میں ہمیں سرور آنے لگے، ذکر میں ہمیں لذت آنے لگے کہ اللہ یہ کیفیات ہمیں عطا فرما، کہ اللہ یہ کیفیات بھی ہمیں عطا فرما، کہ اللہ ہمیں حکموں کا پابند بنا دیجیے، حکموں سے محبت کرنے والا بنا دیجیے۔ میرے پیارے رب ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو کہ اللہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ بوجھ عطا فرما، کہ اللہ تین و حرم پاک کی حفاظت فرما، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، وہ خانقاہیں کہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کو شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ امت مسلمہ جہاں جہاں رہتی ہے کہ اللہ کی حفاظت فرما، کہ اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کہ اللہ اعمال کی حفاظت فرما، شاعر اللہ کی حفاظت فرما، کہ اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔